نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نسلوں پہ چڑھے دیکھ کے تلنا. ایک بھائی اپنی بہن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک باپ اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک شوہر اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. کنٹرول نہیں کر سکتے تو دل کے کانوں سے سن لو. اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے صدقات، اپنے عمرہ پر گھمنڈ کرنے والوں اگر اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے. حرام، جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے. صحابہ نے پوچھا آقا دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بدی میں مبتلا ہوں اور وہ مرد معلوم ہونے کے بعد ان کو نہ روکے. جو عورتیں بازاروں میں بے پردہ چلیں اور وہ مرد معلوم ہونے کے باوجود ان کو نہ روکے، ایسے مرد دیوس ہے. دیوس اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے ایمانوں، ام المؤمنین فرماتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو زلزلے ہوں گے. ام المؤمنین ناپ تول میں کمی، اب ناپ تول میں کمی پر بہت اچھی تشریح کی ہے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد جان مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ناپ تول میں کمی پر ہمارا دماغ یہی آپ کا بچ جاتا ہے کہ سبزی ناپ تول ہوا، سبزی سے ناپ تول ہوئی تو کسی نے کمی کر دی تو زلزلہ ہے. یہ بھی ہے کمی مہنگائی تو سب سمجھ گئے. ناپ تول میں کمی کا کیا کرتا ہے؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے دیکھتے ہیں وہ کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانتے ہیں، لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے. ناپ تول میں کمی کا ایک مفہوم دیتے ہیں. بھائی یہ بھی تو لینا دینا ہے نا. اگر کہ اس کا کوئی گرنے والا ترازو نہیں ہے لیکن بات ہمیں دینا تو اس کا حق ہے. اور آدمی حق مانگ رہا ہے، حق دینے والے کتنے ہیں؟ جب بے شمار سفید لباس پر ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے حاجی نوازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے، جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. جب بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے. اگر اللہ نے طاقت دی چار سے لوگ مانتے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جان جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں دوں گا. اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے؟ کون آتا ہے اپنے حق جاننے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے؟ اللہ اکبر. بلکہ لوگ کہتے ہیں کیا وہ تو ننگا آدمی ہے، وہ تو دادا آدمی ہے، وہ تو بھائی گیری کرتا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. سن لو، جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ تو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ بھی تیار ہو جائے زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے، وہ بھی تیار ہو جائے اللہ کے عذاب کے لیے. یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقیہ اللیل سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ذرا دھیان سے سننا. آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، مبارک ہے، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، پر مسجد کے متولی بھی بن گئے. 50,000 5 لاکھ مدرسوں کے اندر جھنڈے بھی نکالے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں، آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے بہن کی ہم تلفی کرنے کا انجام کیا ہے. میں نے حوالہ پڑھ دیا، جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. آج جانتے ہیں اللہ کے جو رسومات ہے، دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز کو اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں پہ حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے، حصہ ملے گا نہیں، اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے، ایک بات تو آپ کو بتاؤں، ہمارے مذہب
کی بھی اجازت نہیں. توجہ کرو, ہمارے مذہب میں تو کفن ماننے کی بھی اجازت نہیں ہے. آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے ہیں؟ ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے, اگر ایک چادر پرانی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ اکبر باپ مر گیا ہے تو اسلامی غیرت کہتی ہے 3 مشہور کفن کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ہی پرانی چادر تیرے پاس موجود ہے تو اپنی غیرت کا سودا کسی کے دروازے پہ مت کرنا. ایک ہی چادر لے کر بیٹھ کر غیرت کے ساتھ اپنے باپ کو دفن کر دینا. اپنی تجھے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں. جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہ ہو, ایک کپڑا موجود ہوتے ہوئے, کفایت کا کپڑا موجود ہوتے ہوئے, اس مذہب کے اندر آخر جہیز مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر کار مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر اللہ اکبر بھائی مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھنا, آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں کیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں کیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے, مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں کے برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے. میں پوچھتا ہوں ذمہ دار کون ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو یا کہ غیرت مند مسلمانوں, اگر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے, اگر تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے, اگر تمہارے دلوں میں الفت رسول ہے, اس عشق مصطفیٰ کا واسطہ دے کر پوچھنا چاہتا ہوں, بیٹیاں لوجوں میں کیوں بک رہی ہے؟ بیٹیاں سنگلوں میں بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اور وہ کا ہاتھ پکڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بیٹی جس نے کسی کا ہاتھ تھام لیا صرف وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں نہیں, بلکہ ذمہ دار ہم سب ہیں, ذمہ دار پورا معاشرہ ہے. اس کی وجہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مفتی محمد حسین صاحب اللہ, نعرہ تکبیر. بیٹھ رہا بھیا ایک بار سب ملتے اور درود پڑھنا. اللہ سب مل کے درود شریف پڑھے, بلند آواز سے درود شریف پڑھے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ دوسرے کی بڑی آپ سب بڑی گزارش, ایک بار آپ سب بھی درود شریف دیکھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و مولانا محمد الماضی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب اپنی سنبھل تشریف لے آئے. نیچے چل تو رہے, نیچے ایک بار نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام. میں گفتگو شروع کر دوں, آپ کی گھر آپ توجہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک بار سب پھر درود شریف پڑھیں, بلند آواز سے پڑھیں. اللہ پھر درود شریف پڑھیں. اللہ منہ پر بولیں گے, مذہب چھوڑ دیں گے, ذمہ دار ہیں. صرف وہ جانے والی بیٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار کیونکہ ہم نے شادی کے نام پر اتنی رسومات کو ایجاد کر دیا, اتنی رسومات کو ایجاد کیا کہ اب ہر کس و ناقص کے لیے شادی ممکن ہے, شادی مشکل ہو, زنا کرنا مشکل ہو. آپ کی توجہ, جس نبی کے کہنے پر کلمے کو تم نے سچا مانا, ہم نے سچا مانا. جس نبی کے کہنے پر اللہ کا دین اسلام مانا, اسی نبی نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آپ سے پوچھتا ہوں, آج ہم نے زنا آسان کیا ہے, نکاح مشکل کیا ہے. ایک انسان 1000-2000 روپے میں زنا تو کر سکتا ہے, لیکن 1000-2000 میں نکاح نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے نکاح کو مشکل کیا. بڑی معذرت کے ساتھ سیرے کی رسم ہے, ہلدی کی رسم ہے, مہندیوں کی رسم ہے, یہ رسم ہے, جہیز کی رسم ہے, وہ رسم
رسومات سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر. آج یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے مذہب میں توجہ کرنا، ہمارے مذہب میں نکاح اتنا آسان تھا، نکاح اتنا آسان تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. حیرت کی بات یہ، جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور جنگ کے میدان میں جس کا نکاح ہوا وہ کوئی اور ہستی نہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ کسی ایرے گہرے کا نکاح جنگ کے میدان میں ارجنٹ ہو گیا. آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کیونکہ سوچ پر کسی کی پابندی نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، اللہ کی کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. موسیٰ و عیسیٰ، داؤد و ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، یہ سب کے سب جس کے پیچھے مقتدی بن کر کے کھڑے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا نکاح خیبر کے جنگ کے میدان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت صفیہ کے ساتھ میدان جنگ کے اندر رسول اللہ کا نکاح نہ ہوا؟ اور پھر اتنی سادگی سے ہوا.